السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد سمیع اللہ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لکوریا، جو کہ عورتوں کی ایک مرض ہے۔ آج اس مرض پر ہم کچھ ڈسکس کریں گے۔ چلو ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ سیلان میں رحم میں لکوریا کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ مختلف بیماریوں اور انفیکشن کی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یہ خواتین کے وجائنا سے بہنے والا سفید یا پیلے رنگ کا مادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ڈسچارج جینٹا صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن خارش ہونے والے مادے میں تبدیلیوں کو روکنے کے لیے طبی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انفیکشن سے بچا جا سکے۔ اس ڈسچارج کا اصل مقصد جسم سے نقصان دہ بیکٹیریا اور دیگر حیاتیات کو جسم سے نکالنا ہے۔ اگر یہ ڈسچارج سفید بدبو کے بغیر ہو تو یہ نارمل سی بات ہے، لیکن اگر یہ گاڑھا اور بدبودار ہو تو یہ لکوریا ہے۔ لکوریا کی دو اقسام ہیں، پہلے فزیالوجیکل اور دوسری پیتھالوجیکل۔ فزیالوجیکل لکوریا سے مراد جسمانی عوامل جیسے جوش و خروش یا گھبراہٹ ہے۔ مثال کے طور پر لڑکیوں میں بلوغت کے دوران ہارمونل تبدیلیاں، اوویلیشن سائیکل اور کم عمری میں حمل وغیرہ ہیں۔ پیتھالوجیکل لکوریا نامناسب غذا اور صحت کی خرابی کے باعث ہوتا ہے۔ جینٹل ٹریکل انفیکشن بھی اس کی بڑی وجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی عوامل کا بھی نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ لکوریا خواتین میں پائی جانے والی ایسی بیماری ہے جو انہیں دیمک کی طرح اندر سے چاٹ جاتی ہے۔ لکوریا خواتین کے تولیدی نظام میں ایک یا ایک سے زائد اعضاء کو متاثر کر سکتا ہے۔ جسم میں ٹاکسن کا جمع ہونا غیر معمولی نہیں۔ اس کا سبب ناقص اور غیر متوازن غذا، نامناسب طرز زندگی بھی ہو سکتا ہے۔ اس بیماری پر خواتین کو فوری توجہ دینی چاہیے، ورنہ مختلف بیماریوں اور انفیکشن کے خطرات میں۔ اس بیماری کی جو علامات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس کی علامات ہر خاتون میں مختلف ہو سکتی ہیں، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں، یعنی وجائنا سے سفید یا پیلا بدبودار مواد کا اخراج، ریڑھ کی ہڈی میں درد کا رہنا، پنڈلیوں میں درد کا رہنا، پیٹ کا بھاری پن، بھوک نہ لگنا، وزن کا کم ہو جانا، بلڈ پریشر لو رہنا، اداسی، غمگینی، بانجھ پن، چہرے کی بے رونقی، سستی اور کاہلی، جلدی غصہ آ جانا، دل ڈوبنا وغیرہ، یہ تمام مسائل لکوریا کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ وجائنا میں خارش، بار بار سر درد، چڑچڑاپن، آنکھوں کے نیچے کالے دھبے ہلکے پڑ جاتے ہیں، پاؤں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح لکڑی کو دیمک لگ جاتی ہے، اسی طرح یہ عورت کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے، عورت کو اندرونی طور پر کمزور کر دیتی ہے، عورت اندرونی طور پر بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے، پاؤں اور گھٹنوں میں درد رہنے لگ جاتا ہے، اور یہ درد اکثر شدت اختیار کر جاتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے، اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی تب بھی آنکھوں کے نیچے ہلکے بن سکتے ہیں۔ ایک وجہ لکوریا بھی ہو سکتی ہے۔ تھکاوٹ اور چڑچڑاپن، بے شک اس کے گھریلو مسائل اور مصروفیت بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور اس میں لکوریا جیسی بیماری بھی پوشیدہ ہے، یعنی لکوریا کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے، اور گھریلو مسائل اور مصروفیت کی وجہ سے بھی تھکاوٹ، چڑچڑاپن پیدا ہو سکتا ہے۔ سر درد اور کمر درد،
یہ بھی اس مرض کے زمرے میں ہی آتا ہے، یعنی زیادہ محنت مشقت کرنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جینٹل پرابلم یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے، یہ بیماری مختلف جینٹل سٹائل پیدا کرتی ہے، یعنی یہ جو بیماری ہے یہ مختلف جینٹل مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے باعث خارش، جلن، سوزش وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ صفائی کا حصول بھی ختم ہو جاتا ہے، پاکیزگی بھی ختم ہو جاتی ہے، ذہنی دباؤ کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ اس مسئلے کا شکار ہیں تو بروقت علاج کرائیں، خوشگوار اور صحت مند زندگی گزار سکیں۔ جسمانی اعضاء کی ناقص کارکردگی، جب جسم میں ٹاکسن جمع ہو جاتے ہیں جیسے گردے، آنتیں، جلد جسم سے ٹاکسن کو نکالنے سے ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جسم کو ان ٹاکسن کو ڈسچارج کرنے کی شکل میں تو وہ وجائنا سے ڈسچارج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم لکوریا کی وجوہات پر بات کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی وجوہات ہیں نامناسب طرز زندگی، غیر متوازن کھانے کی عادت، صدمہ اور پریشانی، حسرت اور رکاوٹ، ہارمونل عدم توازن، یوٹرس کے نچلے گردن والے حصے کا ورم، ہارمونل عدم توازن بار بار اسقاط حمل اور اضافی کھجلی کا سبب بنتے ہیں، بیکٹیریل اور سنگل انفیکشن کا سبب بنتے ہیں، بدہضمی رہنے لگ جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، کثرت حیض یعنی حیض جلد جلد آنا شروع ہو جاتا ہے، اور زیادہ مباشرت کرنے سے بھی یہ مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ خواتین بعض اوقات ڈلیوری کے بعد اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے معاملات یوٹرائن انفیکشن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ وجائنا میں سوزشی اس کا سبب بنتے ہیں، یعنی وجائنا جو ہے اس میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں آپ لاپرواہی بالکل نہ کریں، فوری اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ بیماریوں اور انفیکشن سے تب جا کر بچا جا سکے گا۔ اب ہم اس کے علاج پر بات کریں گے۔ اس دہی کا استعمال روزانہ کریں، ہلکی پھلکی ورزش کریں، چائے وغیرہ میدہ سے بنی ہوئی اشیاء سے پرہیز کریں، پھل اور سبزیاں استعمال کریں، تازہ رس والے جوس اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ انگور اس میں خاص مفید ہے۔ ذہنی پریشانیوں سے جس حد تک کوشش کریں ان سے بچیں۔ زود ہضم کھانا کھائیں، یعنی ایسا کھانا کھائیں جو جلد ہضم ہو جائے۔ پریشانی، صدمہ، غصہ، حسد، مباشرت وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ترکش اور مسالہ دار چیزوں سے پرہیز کریں۔ کھٹی، بادی، گرم اشیاء سے پرہیز کریں۔ لکوریا کی وجہ سے عورت اندر ہی اندر کھوکھلی ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کی صحت تباہی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ لکوریا عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، چھوٹی بچیوں کو بھی ہو سکتا ہے اور سنجاس کے دور کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا بروقت علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کا بروقت علاج نہیں کریں گے تو ہمیں اور بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہومیوپیتھک میں کون سی ایسی ادویات ہیں جو ان تمام مسائل کا حل ہمیں نکال کر دیتی ہیں۔ ہمارے پاس اگر پیشنٹ آئے تو ہم ان کو کون سی میڈیسن استعمال کریں کہ وہ اس بیماری سے ان کو نجات مل جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سائیکوٹک پیشنٹ آتا ہے، یعنی گنوریل، اس کے اندر گنوریل انفیکشن ہے، تو پھر ہم اس کو میڈورینم یا ایگنس کاسٹس وغیرہ جب تک نہیں دیں گے
وہ نہ وہ خود ٹھیک ہوگا نہ اس کی بیوی ٹھیک ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ایک بیس بناتے ہیں، بیس بنا کر پھر آگے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیس میں ہم نے کیا کرنا ہے، جب پیشنٹ آئے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو بیسیلینیم 1 mg کی ایک ڈوز دینی ہے۔ اس کے بعد دوسری ڈوز آپ نے اورومیٹ وہ ساتھ لگا دینی ہے انٹرکرنٹ ریمیڈی کے طور پر۔ اور اس کے بعد ہماری اگر تو عام سادہ لکوریا ہے تو اس میں ہماری میڈیسن ہے کلکیریا فاس۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، پہلے بیسیلینیم کی ایک ڈوز دیں گے، پھر اس کے بعد اورومیٹ کی ایک ڈوز دیں گے، پھر اس کے بعد کلکیریا فاس دیں گے۔ اس کے بعد اور بھی ہماری میڈیسن آتی ہیں، ایلومینا ہے، اوواٹوسٹا ہے، ایگنس کاسٹس ہے، ایلومینا ہے، کریازوٹ ہے۔ اگر نارمل کوریا ہے تو اس میں ہم کلکیریا فاس دیں گے۔ اگر عورت کو چاولوں کی خواہش ہے، ساتھ قبض ہے، تو وہاں پر پھر ہم ایلومینا کا استعمال کریں گے۔ اگر اس کمر درد کی شکایت زیادہ کرتی ہے تو پھر ہم وہاں سے اوواٹوسٹا پر چلے جائیں گے۔ سمپل اگر ہے تو کلکیریا فاس دینی ہے، اگر خارشی ہے تو کریازوٹ دینی ہے۔ یہاں ہی سے ہمارے 50% جو کیس ہیں وہ کیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے میرج، اگر عورت میرڈ ہے تو وہاں پر ہم پھر سیپیا کی طرف جائیں گے۔ بہت زیادہ ایکسیسو لکوریا آتا ہے، درد جو ہے وہ فرنٹ سے بیک کی طرف جاتا ہے۔ یہ کیس بہت کم آتے ہیں اس طرح کے، لیکن اس میں بھی ہماری ایک میڈیسن ہے یوپیان۔ یوپیان جو ہے وہ آپ CM کی ایک ڈوز دیں گے تو آپ کا جو کیس ہے وہ کیور ہو جائے گا۔ پھر ایک ہمارے پاس میڈیسن ہے یوپیان، یعنی ایسا لکوریا جو پرنالے کی طرح چلتا ہو، اس میں بھی ہم یوپیان کا استعمال کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگر مریض علامات آپ کو یہ بتائے کہ جو لکوریا ہے وہ ایڑیوں تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر ہم اپنی میڈیسن ایلومینا اور سفلینیم کا استعمال کریں گے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے اگر ماں کو بھی لکوریا ہے، بیٹی کو بھی لکوریا ہے، تو پھر ہم سب سے پہلے کارسینوسن کا استعمال کریں گے، اس کے بعد بیسیلینیم کی ایک ڈوز دیں گے، اس کے بعد اورومیٹ ایک ڈوز دیں گے، پھر اس کے بعد جو اس کی سمٹم کے مطابق جو دوائی بنتی ہے، یعنی کلکیریا فاس بنتی ہے، ایلومینا بنتی ہے، یوپیان بنتی ہے، سیپیا بنتی ہے، تو پھر وہاں ہم پہلے بیس سیٹ کریں گے۔ بیس سیٹ کرنے کے بعد جو اس کی علامات کے مطابق جو دوائی بنتی ہے پھر ہم اس کو وہ دوائی استعمال کروائیں گے۔ آخر میں چھوٹی بچیوں میں بھی لکوریا ہو جاتا ہے، جو نابالغ ہوتی ہیں 5-7 سال کی بچیاں، ان کو بھی لکوریا کی شکایت ہو جاتی ہے۔ وہاں پر ہماری ایک میڈیسن ہے کیوبیبا، وہ ہم استعمال کریں گے۔ یہ کبھی لکوریا پر ڈسکس کی، اس کا میکانزم سمجھا اور اس کی احتیاط کو جانا اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اور ہماری ہومیوپیتھک میں اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اگر آپ اس میازمیٹک تھیوری کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ مریض کا علاج کریں گے تو آپ کو کبھی بھی ناکامی نہیں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ